وہ عورتیں خود آگے چلی جا رہی ہیں اس غلط اور گندی تہذیب کی طرف، اس بے حیائی کی طرف، اس بے پردگی کی طرف، اس بے حجابی کی طرف جس پر لعنت ہی لعنت ہے اللہ کی طرف۔ کھڑا ہونا ہے پوری دنیا کی عورتوں اور لڑکیوں کو خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ کی زندگیاں سکھانے۔ آپ داعیہ ہیں، آپ دعوت دینے والی ہیں، آپ متاثر کرنے والی ہیں، آپ متاثر ہونے والی نہیں ہیں۔ دنیا میں عورتیں بھاگ رہی ہیں اس کلچر سے اور اس تہذیب سے جو دنیا میں پھیل گئی ہے، اور وہ چھوڑ رہی ہیں اس کو، اور وہ سب عائشہ اور فاطمہ کی غلامی میں آ رہی ہیں اور دامن مصطفیٰ میں پناہ رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میری محترم ماں اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے، مومن مرد اور مومن عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت ہو۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے میں اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور شدید محبت رکھنا، یہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے صحابہ کے واقعات نہیں سناتا، بلکہ صحابیات کے ایک دو واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ خود صحابہ کرام کے گھروں کی جو عورتیں تھیں، جو صحابیات تھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتی تھیں اور کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پورے وجود کو قربان کر دینے کے لیے تیار رہتی تھیں، اور اسلام کے لیے اور دین کے لیے ان کے جذبات کتنے پاکیزہ اور کتنے بلند تھے۔ جنگ احد کے موقع پر جب یہ خبر اڑ گئی، جھوٹی خبر، افواہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام تو بالکل پریشان ہو گئے اور ان کی ہمتیں جواب دینے لگیں، یہاں تک کہ یہ خبر اڑتے اڑتے مدینہ طیبہ پہنچ گئی، شہر کے اندر جہاں عورتیں اپنے گھروں میں تھیں۔ تو ایک صحابیہ اس خبر کو سن کر اتنی بے چین ہوئیں، اتنا پریشان ہوئیں کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر میدان احد کی طرف دوڑنے لگی۔ راستے میں کسی نے پوچھا کہ بہن کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے جا رہی ہوں، یہ خبر اڑی تھی کہ آپ شہید ہو گئے، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، آپ محفوظ ہیں، لیکن جب تک میں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھوں گی مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ ان صحابی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محفوظ ہیں، لیکن تمہارے والد شہید ہو گئے۔ تو عورت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دوڑی۔ آگے پھر کوئی ملا، کہا بہن کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا کہ حضور محفوظ ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، لیکن تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دوڑی۔ پھر آگے کوئی تیسرا ملا،
پوچھا بہن کہاں جا رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے جا رہے ہیں، آپ محفوظ ہیں یا نہیں؟ فرمایا حضور محفوظ ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، لیکن تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس عورت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دوڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے تھے، اس عورت کی نگاہ پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی زبان سے چیخ نکلی اور اس نے پکار کر کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ محفوظ ہیں اور آپ سلامت ہیں تو یہ ساری مصیبتیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ بڑی ہلکی مصیبتیں۔ اب اندازہ لگائیے اس خاتون کی ہمت کا، اس عورت کے ایمانی جذبے کا، اس عورت کے اللہ کے دین کے ساتھ تعلق کا، اس عورت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، کہ اس کا بیٹا، اس عورت کا بیٹا، اس عورت کے والد، اس عورت کے شوہر تینوں شہید ہو گئے، اور وہ ہر مصیبت پر وہ کہتی رہی جو اللہ نے کہنے کا حکم دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر جب حضور پر نگاہ پڑی تو اس نے کہا کہ اب ساری مصیبتیں میرے لیے ہیج ہیں، کمتر ہیں، اگر آپ محفوظ ہیں اے اللہ کے رسول۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب آواز لگی کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور صحابہ اور نوجوان صحابہ، بڑی عمر کے صحابہ سب آ کر اپنا نام پیش کرنے لگے، ہم چلیں گے ہم چلیں گے۔ اسی درمیان ایک عورت آئی اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ اجازت چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے، بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے اپنی گود میں جو 2 سال کا بچہ تھا اس کو آگے بڑھا کر کہا اے اللہ کے رسول آپ اس بچے کو قبول کر لیجئے، آپ جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، آپ میرے اس بچے کو لے لیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی یہ بچہ تو 2 سال کا ہے، بہت چھوٹا ہے، یہ کس کام آئے گا؟ نہ یہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ یہ پہرا دے سکتا ہے، یہ تو کہیں کسی جگہ اس کو یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ یہ سارے کام نہیں کر پائے گا، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جنگ میں جب دشمن آپ کی طرف تیر چلائیں تو آپ ڈھال بنا کر میرے اس 2 سال کے بچے کو آگے کر دیجیے گا تاکہ وہ تیر آپ پر نہ لگ کر اس بچے پر لگ جائیں اور میرا یہ بچہ اللہ کے دین کے لیے قبول ہو جائے۔ یہ جذبات تھے اس دور کی عورتوں کے اللہ کے دین کے لیے، یہ محبت تھی اس دور کی عورتوں کو، صحابیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں ذرا جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس درجے ہے، ہمیں آپ سے کیسا تعلق ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کتنا یاد رہتا ہے، کتنا ذہن میں رہتا ہے، کتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی کے اکثر حصے وہ دین سے خالی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا قرآن میں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے لوگوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور کی اتباع کرو، ان کے راستوں پر چلو، ان کی سنت پر چلو۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ تمہاری اللہ سے محبت میں اضافہ ہوگا بلکہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ جو آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے، جو آپ کی زندگی کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو برکت سے بھر دیتے ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھاگتا ہے، آپ کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، آپ کی پیش کی ہوئی اور آپ کی سکھائی ہوئی زندگی سے اعراض کرتا ہے، اس سے بچتا ہے، تو پھر اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتے ہیں، چین اور سکون اٹھا لیتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے کہ برکت کسی چیز کی زیادتی اور زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ چیز کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں اطمینان عطا فرما دیں، یہ برکت ہے۔ بعض مرتبہ چیزیں بہت ہوتی ہیں لیکن اطمینان ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت اٹھا لی گئی۔ اس لیے ہم جتنا زیادہ سنتوں کے قریب آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جتنا اپنی زندگی میں اختیار کریں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شدید محبت ہو۔ جو حدیث میں حضور نے فرمایا، ہر ایک سے بڑھ کر، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہونی چاہیے، آپ سے تعلق ہونا چاہیے۔ اور اس محبت اور تعلق کو بڑھانے کا ایک آسان راستہ ہے درود شریف کی کثرت۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ درود شریف کا عمل اور یہ درود شریف کا پڑھنا، یہ کوئی نفل اور مستحب ایسا عمل نہیں ہے جس کو کر لیا جائے یا نہ کیا جائے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کی تاکید فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے بیان فرمایا۔ کہیں آپ نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس درود کی برکت سے اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے اس بندے اور اس بندی کے لیے جو درود شریف کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ اور درود شریف بہت سے پڑھے جا سکتے ہیں، نماز کا درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ چھوٹے درود شریف بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الامی، اور صلی اللہ علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ تمام درود شریف ہیں، جتنا زیادہ درود شریف ہم پڑھیں گے اتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق میں اضافہ ہوگا۔ اور کیا اچھا ہو کہ ہم جب درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کے علاوہ کم از کم ایک مرتبہ یعنی ایک وقت ایسا ہو جس میں ہم ذرا چند سیکنڈ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچیں۔ آپ نے اس امت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے فاقے برداشت کیے، اپنے گھرانے کو، اپنی عطرت کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے صحابہ کو، اپنے لاڈلوں کو آپ نے اس دین کے لیے قربان کر دیا۔ آپ نے فاقے برداشت کیے، اور آپ نے صرف اس لیے یہ سب کیا کہ یہ امت، یہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بہت کچھ مانگا، اور ایک پورا دین ہم کو دے کر گئے، اپنا راستہ، اپنا طریقہ ہم کو دے کر گئے، بتا کر گئے
کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، خلفائے راشدین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان کا الگ الگ حدیثوں میں مختلف انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ ان کو ہمیشہ سامنے رکھنا، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا، ان کو اپنے لیے نمونہ بنانا۔ آج ہماری بہنوں، ہماری ماں اور ہماری مسلم خواتین کی آئیڈیل وہ عورتیں بن چکی ہیں جنہوں نے دنیا میں بے حیائی پھیلائی ہے، بے شرمی پھیلائی ہے، فحش اور عریانیت پھیلائی ہے، جن کی پوری زندگی اللہ کی لعنت کی مستحق رہی ہے، ان کے اعمال لعنت والے رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ فحش اور عریانیت کو، بے حیائی اور بے شرمی کو ایمان والوں کے درمیان عام کریں اور پھیلائیں، وہ سن لیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو یہ سب کرنے والی عورتیں اور لڑکیاں ہیں وہ آج ان کی آئیڈیل بنی ہیں جن کی آئیڈیل ہونی چاہیے تھی خدیجہ اور عائشہ، سمیہ اور رقیہ، زینب اور ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان کو آئیڈیل بنانا تھا، حضرت مریم کو آئیڈیل بنانا تھا، حضرت آسیہ کو آئیڈیل بنانا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ اور حضرت مریم یہ اتنی عظیم عورتیں ہیں کہ ان کو مردوں کے لیے بھی آئیڈیل بنا کر پیش کیا۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایمان والوں کے لیے مثال بنا کر اللہ نے پیش کیا ہے فرعون کی بیوی کو۔ اتنی عظیم عورت کہ سارے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، اور اسی طرح مریم جو عمران کی بیٹی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنا دیا۔ آج ہم ان کی زندگیاں پڑھتے نہیں، ہماری بہنوں کو، ہماری عورتوں کو معلوم نہیں، اردو سے دلچسپی نہیں کہ ہم ان کے حالات پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں۔ ہمیں موبائلوں کو وقت دینے کے لیے گھنٹوں ہمارے پاس وقت ہے، لیکن صحابیات کی، ازواج مطہرات کی، بنات طیبات کی، حضور کی لاڈلیوں اور شہزادیوں کی زندگیاں پوچھی جائیں تو ہم یہ جواب دیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا۔ کیا ہم قیامت میں ان عورتوں کا سامنا کر پائیں گے؟ کیا عائشہ، فاطمہ، خدیجہ کا ہم سامنا کر پائیں گے کہ تم کو دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے وقت ملا، تمہارے پاس وقت نہیں تھا؟ تو ہمیں پڑھنے کے لیے، ہمیں جاننے کے لیے، ہماری زندگیوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے، اور یاد رکھیے اگر ان کی زندگیوں کو ہم نے نہ سیکھا تو ہم ان کو آئیڈیل نہیں بنا پائیں گے، پھر ہم متاثر ہوں گے ان عورتوں سے جو بے حیائی عام کرتی ہیں، جو فحش اور عریانیت عام کرتی ہیں، جو اللہ کے لعنت کے مستحق ہونے والے کاموں کو پروموٹ کرتی ہیں۔ پھر ان کی ادائیں، پھر ان کے انداز، پھر ان کی زندگیاں، پھر ان کا کلچر، پھر ان کا رہن سہن، پھر ان کی بول چال، پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ ہمارے لیے آئیڈیل بنتا چلا جائے گا، اور جتنا ہم ان کے قریب ہوں گے اتنا ہم دور ہوں گے خدیجہ سے، عائشہ سے، فاطمہ سے، رقیہ سے، ام کلثوم سے، زینب سے، سمیہ سے، آسیہ سے اور مریم سے علیہم السلام۔ ان سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جائیں گی، اور پھر ہم کس طرح قیامت میں ان عظیم عورتوں کا سامنا کریں گے۔ آج جن عورتوں کو، جن لڑکیوں کو اور جن اداکاراؤں کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، آپ میں سے بہت سی جانتی ہوں گی کہ یہ ظاہری چمک دمک میں رہنے والے لوگ
ان کی زندگیاں سکون سے خالی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی شہرت ہوتی ہے، لیکن یہ سوسائڈ پھر کرتے ہیں اور یہ اکیلے میں گھٹ گھٹ کر مرتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ان کو سوسائڈ کرنے کی؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ظاہری چمک دمک ہوتی ہے لیکن دل اور دماغ سکون سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں تو پھر زندگی مال اور شہرت کے ہونے کے باوجود جہنم سے زیادہ بدتر بن جاتی ہے۔ جو ان کے راستے پر چلتا ہے پھر وہ بھی اسی بے برکتی کا شکار ہو کر رہتا ہے۔ آج بات دنیا میں عورتیں بھاگ رہی ہیں اس کلچر سے اور اس تہذیب سے جو دنیا میں پھیل گئی ہے، اور وہ چھوڑ رہی ہیں اس کو، اور وہ سب عائشہ اور فاطمہ کی غلامی میں آ رہی ہیں اور دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رہی ہیں۔ لیکن افسوس ہم اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ جن کو یہ کرنا تھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کو عائشہ، فاطمہ اور خدیجہ کے بارے میں بتاتی، جن کی یہ ذمہ داری تھی، وہ عورتیں خود آگے چلی جا رہی ہیں اس غلط اور گندی تہذیب کی طرف، اس بے حیائی کی طرف، اس بے پردگی کی طرف، اس بے حجابی کی طرف جس پر لعنت ہی لعنت ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کو کھڑا ہونا ہے پوری دنیا کی عورتوں اور لڑکیوں کو اللہ کے دین کا تعارف کرانے کے لیے۔ آپ کو خود کھڑا ہونا ہے پوری دنیا کی عورتوں اور لڑکیوں کو خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ کی زندگیاں سکھانے کے لیے۔ آپ داعیہ ہیں، آپ دعوت دینے والی ہیں، آپ متاثر کرنے والی ہیں، آپ متاثر ہونے والی نہیں ہیں۔ اگر آپ بھی متاثر ہو رہی ہیں اس دنیا سے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی ایمان میں کمزوری ہے، ابھی صحابیات کی زندگی سامنے نہیں ہے، ابھی ازواج مطہرات کی زندگی سامنے نہیں ہے۔ جس عورت کے، جس لڑکی کے سامنے ازواج مطہرات ہوں گی، بنات طیبات ہوں گی، حضور کی صحابیات ہوں گی، وہ دنیا کی ان عورتوں سے اور دنیا کے ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہوگی۔ اس کو فخر ہوگا، اس کو اس کا احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے عائشہ اور فاطمہ کی پاکیزہ تہذیب عطا فرمائی ہے، ان کے پردے اور حجاب کا عظیم کلچر عطا فرمایا ہے۔ یہ میری سب سے بڑی دولت ہے، یہ مجھے ملنے والا سب سے بڑا ورثہ ہے۔ جب یہ کانفیڈنس آپ کے اندر ہوگا، یہ خود اعتمادی ہوگی اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر، حضور کے طریقوں پر، تو پھر آپ دنیا کو اس کی دعوت دیں گی ڈنکے کی چوٹ پر۔ آپ دنیا کو بے حجابی سے نکال کر حجاب میں لائیں گی، بے پردگی سے نکال کر پردے میں لائیں گی، اور گندگی سے نکال کر اور ذلت سے نکال کر عزت میں لائیں گی، اور دنیا کی گندی نگاہوں سے بچا کر آپ ان کو شرافت اور پاکیزگی کے ماحول میں لائیں گی۔ آپ کو تو یہ کام کرنا ہے، آپ کو تو اس کے لیے تیار ہونا ہے، آپ کو تو اس کے لیے پڑھنا ہے اور محنت کرنا ہے اور جاننے والوں سے پوچھنا ہے کہ کس طرح میں ایسی عورت بنوں، کس طرح میں ایسی لڑکی بنوں جو پورے ماحول کو متاثر کر دے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ نے یہ تہیا کر لیا اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے ماحول بدلنا ہے، تو آپ گھر کے ماحول کو بھی بدل سکتی ہیں، آپ اپنے خاندان کے ماحول کو بھی بدل سکتی ہیں، اور آپ اپنی ہزاروں عورتوں پر اپنا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے ہماری دادی محترمہ کو، اور اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ آپ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوتی ہیں، یہ اس ایک اکیلی اللہ کی بندی کی قربانیاں ہیں اور اس کی محنتیں ہیں اور اس کا راتوں کا رونا ہے اور اس کا اللہ کے سامنے آنسو بہانا ہے۔ کس طرح ایک ایک گھر کی، ایک ایک عورت کی، اپنی ایک ایک متعلقہ کی فکر کرنا اور اس کی دین اور دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کرنا دکھایا اللہ تعالیٰ نے، کس ماحول سے اٹھایا، بڑے اچھے گھر سے، بڑے کھاتے پیتے گھر سے، بڑے باعزت گھرانے سے اٹھ کر آئیں، اور اس کے بعد جو 20-30 سال فیروز آباد کی ابتدا کی جو تاریخ ہے، کیسی قربانیاں اس اللہ کی بندی نے دی اور کس طرح مجاہدے برداشت کیے اور کس طرح تکلیفیں اٹھائیں، لیکن پورا شہر گواہ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا، ہزاروں عورتوں کو متاثر کر دیا، ہزاروں عورتوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بن گئی۔ یہ کرنے کا کام ہے، یہ ہر عورت کر سکتی ہے جو کرنا چاہے، بس وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اپنے اندر ٹھان لے کہ مجھے کرنا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار،
جو نہیں کرنا چاہتا پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتے ہیں، اللہ اس کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اللہ اس کو موقع عطا فرماتے ہیں۔ اصل ہے اندر کی تڑپ، اندر کی فکر، اللہ سے تعلق اور جاننے والوں سے پوچھ کر آگے بڑھنا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مجمع جو یہاں آتا ہے، جو اصلاً انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کے لگائے ہوئے اس باغ کا، کہ ان کے لگائے ہوئے بیج کا یہ باغ ہے جو الحمدللہ بالکل لہلہا رہا ہے اور ہریالی چھائی ہوئی ہے۔ آپ سب اس میراث کی حفاظت کریں گی، آپ اس میراث کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھیں گی۔ اس اجتماع سے، اس مجلس سے اپنے آس پاس کی خواتین کو، بہنوں کو، عورتوں کو جوڑیے، اس سے وابستہ کیجیے، یہاں ان کو لے کر آئیے، اور الحمدللہ انہی کی اولادوں کے ذریعے جو مختلف کام الحمدللہ دین کے انجام دیے جا رہے ہیں، ان کاموں میں آگے بڑھ کر آپ سب شریک رہیے اور اس میں حصہ لیجئے، اور حصہ اصل یہ ہے کہ ان کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیجئے، دینی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے، اور اس پورے ماحول کو، اس محلے کو، اس شہر کو ایک مثالی اور نمونے کا علاقہ بنا دیجئے کہ یہاں کی 100% عورتیں باحجاب ہیں، باپردہ ہیں، اور ان گھروں کے ماحول میں شرافت ہے، نیکی ہے، پاکیزگی ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی